لوگ جو حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر اشرف واصف جلالی صاحب کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، اس کی کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی دکان کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی فیکٹری کا جھگڑا نہیں، کوئی کار کوٹھی کا جھگڑا نہیں، کسی بنگلے کا جھگڑا نہیں ہے، وہ صرف دین کا۔ میں یہ 100% آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور مفکر اسلام وہ شخصیت ہیں کہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی سے مخالفت کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی مطلب کہ اغیار کے ساتھ ملتا ہے، میل جول رکھتا ہے رافضیوں کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ، تو حضور مفکر اسلام وہ علماء ربانیین میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے، ان کا منصب ان کو یہ مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر وہ بتاتی ہیں تو آگے سے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور مفکر اسلام کی مخالفت نہیں ہو رہی، وہ ان کے نظریہ جو بیان کر رہے ہیں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، جو کہ قرآن و حدیث والا نظریہ ہے۔ تو اسی طرح یہ ادھر ہارون آباد کی طرف مجھے یہ خبر ملی ہے، وہاں کے کچھ علماء نے اس کی گرفت بھی کی ہے۔ وہاں کے مفتی منور سعیدی ہے، منور حسین سعیدی، اس نے حضور مفکر اسلام کے خلاف وہاں پر کوئی الزام تراشی کی، آپ کی ذات پر بہتان باندھے، اور جب یہ خبر وہاں پر پھیلی تو علماء، وہاں کے علماء جو ہیں ہمارے مولانا غلام یاسین گورڈوی صاحب ہیں، صاحبزادہ اللہ دیتا کھرل صاحب اور دیگر علماء کرام، سنی علماء کونسل وہاں پہ جو مقامی جماعت ہے ان کے سب علماء کرام بہاولپور اور یہ علماء کرام نے مل کے اس سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ نے یہ بہتان بازی کی حضور مفکر اسلام کے اوپر، تو اس کے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بلائیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو وہ کہنے لگا فون پہ یہ باتیں نہیں ہوگی، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو چیلنج دیا، بات کریں، گفتگو کریں ہمارے ساتھ، ہمیں لاجواب کریں، اگر نہیں تو پھر آپ کو جینے کا حق کیا ہے کہ آپ جناب الزام تراشی کریں، پھر یہی منہ لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو تو یہاں کیسے منہ دکھائیں گے؟ جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ آپ نے باندھ دیا حضور مفکر اسلام کے اوپر، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ان علماء نے کہا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ورنہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ برملہ اسی مسجد میں جہاں آپ نے یہ اعلان کیا، لوگوں کو بتائیں کہ میں جھوٹا انسان ہوں۔ منور سعیدی صاحب آپ ان کو بتائیں، ہم تو نہیں جانتے آپ کون ہیں، ہم نے تو اپنے جو سنی علماء ہیں جنہوں نے عظیم کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے آپ اس منور سعیدی کی گرفت کی ہے، میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا چناؤ کیا ہے کہ آپ نے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حق والوں کے اوپر اگر کوئی الزام کرتا ہے تو آپ دفاع میں آ جاتی ہیں۔ ہارون آباد کے کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ جمعۃ المبارک کے اجتماع پر علامہ مفتی محمد منور حسین سعیدی صاحب، آپ نے مفکر اسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور سیدی کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف واصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہے کسی مسئلے کی بنا پر۔ میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے جلالی صاحب سے، تو مفتی صاحب نے آگے کہا کہ مسئلہ صرف مجھے نہیں پورے پاکستان کو ہے۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ مسئلہ بتائیں۔ مفتی صاحب نے کہا میں فون پہ نہیں بتا سکتا، فلہذا ہم اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، جس مسئلے پر مفتی منور سعیدی صاحب کو مسئلہ ہے، ہم مفتی صاحب کو انشاءاللہ گفتگو کی دعوت دیتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنے ہاں ہمیں بلائیں یا ہمارے ہاں ادارہ جامعہ مقصود القرآن 165 مراد میں تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہم فکر رضا کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ ڈاکٹر محمد اشرف واصف جلالی ایک عاشق رسول ہے، عاشق اہل بیت و عاشق صحابہ کرام ہیں۔ آپ کی عظمت کو سلام میں کرتا ہوں جناب، آپ کے اس کردار کو سلام کرتا ہوں۔